مجھے ایک دو سوالوں کے جواب دے دیجیے گا جی. میں ایک چیز یہاں پر لکھوں گا, وٹ از مائنڈ. کیا یہ پارٹ آف باڈی ہے؟ اٹس اے سافٹ ویئر. میٹا فزیکل ہے جی. وٹ از فزیکل؟ برین از فزیکل. برین از فزیکل. اور جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا سافٹ ویئر ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی, اس کا سافٹ ویئر ہے. اور جس طرح ہمارے باڈی کے باقی پارٹس جتنے بھی پارٹس ہیں ان کی سب کی فنکشننگ ہے جی. ہم جیسے ہی کہتے ہیں کڈنی تو اس کا ہمیں مطلب پتہ ہے کہ کڈنی کا بیسک فنکشن کیا ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. ہم کہتے ہیں لنگس, تو ہم میں سے کسی کو کنفیوژن نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے لنگس کا جو فنکشن ہے وہ لنگس کا ہی فنکشن ہے. لیور تو لیور کا فنکشن لنگس والا نہیں ہو سکتا, اور لنگس کا فنکشن لیور والا نہیں ہو سکتا, یہ ہمیں پتہ. جب بھی ہم برین کی بات کرتے ہیں تو برین کے فنکشن کا نام جیسے مائنڈ کہتے ہیں. مائنڈ کا ورڈ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم استعمال کرتے ہیں کہ میری اسٹیٹ آف مائنڈ اچھی نہیں ہے, میں نے مائنڈ کیا ہے, اس نے مائنڈ کیا ہے, کہیں مائنڈ نہ کر جانا. پلیز یہ مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے. آپ نے اس طرح سنا ہے نا جی, یہ سارے کے سارے پھر ہے جی شاید اس کے مائنڈ میں آ گیا ہوگا. آپ کبھی بھی ایک بڑا سمپل سا پرنسپل وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ورڈ کہیں استعمال ہو رہا ہے تو ان جملوں کو اگر سمجھا جائے تو اس میں کہیں معنی چھپا ہوتا. ٹھیک ہے جی. مائنڈ جو ہے وہ میٹا فزیکل, یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. اور یہ کہاں ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے, کیونکہ میٹا فزیکل ہے تو یہ تخیل میں ہے. اور یہ ہے, ایسا نہیں ہے جیسے کرنٹ نہیں دکھ رہی شو میں لیکن وہ ہے, ہوا یہاں پر ہے دکھ نہیں رہی لیکن ہے. اسی طرح مائنڈ کہاں ہے؟ برین تو یہ ہے, اس کے فنکشن کا نام مائنڈ ہے. اچھا, مائنڈ کے کچھ فنکشنز ایسے ہیں جس کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں. لائک ہم جانتے ہیں کہ مائنڈ میموری کو رکھتا ہے جی, کنٹین کرتا ہے, ریٹین کرتا ہے. یادداشت اس کا ایک فنکشن ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو جو یادداشت میں پڑی ہیں اور بھول گئی ہیں, اگر تھوڑی دیر سوچا جائے اور چھوڑ دیا جائے تو کہیں نہ کہیں سے تھوڑی دیر بعد جواب آ جاتا ہے جی, اور پتہ لگتا ہے ہاں یہ تھی, او ہو مجھے نام یاد آ گیا. کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ یادداشت میں کہیں جو پڑی چیز تھی وہ نکلے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تھی وہ چیز. یا کتاب کا نام آ گیا, آپ کو رائٹر کا نام یاد نہیں آیا, تو تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ اس کو انویسٹیگیٹ اسی وقت کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا, آپ کو یاد نہیں آئے گا. کبھی ایسا ہوا جی آپ کسی چیز کو آپ کو آدھی چیز یاد آ گئی ہے, یا کہیں نہ کہیں کو خیال آ گیا کہ مجھے کسی نے پوچھا سر آپ کا کوئی FBR میں جانے والا ہے, میں کہا جی کس زون میں؟ اس نے بتایا سر اس زون میں. مجھے یاد آ گیا کوئی ہے, اب وہ کون ہے وہ نہیں یاد آیا. اب میں یاد کر رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن اگر میں مائنڈ کو سمجھتا ہوں تو میں پھر یاد نہیں کروں گا, بلکہ میں کیا کروں گا, میں اپنا دھیان کہیں اور لگا لوں گا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے یاد آ جائے گا. کیونکہ مائنڈ پہ جب بھی آپ نے ناک کیا اس کا آنسر آنا ہی آنا ہے, لیکن آپ ناک کرتے گئے تو فوراً جواب نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے زندگی کی بڑی چیزیں ایسی جن کو سمجھ نہ آئے اور فوری طور پہ ہم سمجھنا چاہیں تو کئی دفعہ یہ بھی کہا گیا ہے جی اب چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے, آپ کو جواب مل جائے گا انتظار سے, صبر سے. یہ ایک مائنڈ کا فنکشن ہے, یہ مائنڈ کا ایک فنکشن. مائنڈ کا ایک فنکشن ہو رہا ہے جی, مائنڈ آپ کے جو سافٹ ویئر ہے, جو ہماری بہن نے کہا سافٹ ویئر, یہ سافٹ ویئر آپ کے باڈی کے بے شمار فنکشنز کو خود سے چلائے جا رہا ہے. ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا. کیسے؟ سانس چل رہا ہے, آپ کانشیسلی سانس نہیں لیتے, ہاں کبھی کبھی لیتے ہیں کانشیسلی, کبھی کبھی سانس لیتے ہیں جب کانشیس ایکٹیو. کانشیسلی آپ بہت سا دوڑے بھاگے اور آپ کی سانس کی رفتار تیز ہوئی تو یاد ہے میرا سانس کتنا پھولا ہوا. یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوا اور سانس لینا تھوڑا مشکل ہوا یا سفوکیشن ہوئی تو یاد آیا کہ سانس بھی ایک چیز ہے. ہیومیڈیٹی بہت زیادہ آج کل, اب شام میں اگر واک کرتے ہیں تو سانس لینے میں جو پرابلم ہوتی ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر آپ ہارٹ کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, ٹرپل ویسل ہو چکا ہے, بائی پاس ہو چکا ہے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان دنوں میں واک آپ کے لیے اچھی نہیں ہے, کیونکہ سانس اتنی زور سے آپ لیں گے اور اتنی مشکل سے لیں گے, محسوس ہوگا. کتنے فنکشنز ایسے ہیں. ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہے, یہ کہاں کیسے چل رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتہ ہے چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے. وہ جو برین ہے, برین کا جو فنکشن مائنڈ ہے, وہ مائنڈ اس کو کیا کر رہا ہے, اور یہ کہیں پیدائشی ہمارے اندر یہ سافٹ ویئر قدرت نے ڈال دیا تھا. ہم نے کچھ کھایا ہوگا یہاں آنے سے پہلے, صبح سے کچھ نہ کچھ کھایا ہوگا, وہ کہاں گیا, وہ کیسے ہضم ہو رہا ہے, کون سے انزائم کی کب ضرورت تھی, اسٹامک کو کب ایسڈ کو ریلیز کرنا تھا, اسٹامک سے کیسے آگے موو کرنا تھا, لیور نے اپنا فنکشن کیا کرنا تھا, پینکریاس نے کیا کرنا تھا, اور اس کے بعد کرتے کرتے اس نے کہیں نہ کہیں اس باڈی سے باہر نکلنا ہے. یہ کون چلا رہا ہے,
برین کا فنکشن مائنڈ کے اندر کوئی سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے جی سارا کچھ ہے. یہ میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں. مائنڈ کے ہزاروں لاکھوں ایسے فنکشن ہیں جو ہمیں پتہ نہیں اور وہ چل رہے ہیں. جب تک ڈس آرڈر نہیں ہوتا نا, کوئی ڈس آرڈر نہ آ جائے, تب تک نہیں پتہ لگتا. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک شخص جس کا ہاتھ کی یہ موومنٹ ختم ہو گئی ہے, صرف یہ موومنٹ, اس کے لیے کوئی مشین تھی جو اس کو پہنا کے تو وہ موومنٹ کو دوبارہ سے اسے ریہرسل کروایا جا رہا تھا. خدا نہ خواستہ ہماری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے اور اس پہ آپریشن ہوتا ہے, پلستر چڑھتا ہے, اسٹک پکڑ کے ہم چلنا شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ پلستر کھل جاتا ہے اور اس کے بعد فزیو تھراپی شروع ہوتی ہے کیونکہ ہم صحیح سے نہیں چلتے. پھر ایک عرصے کے بعد جا کے دوبارہ وہ مسلز اور مائنڈ کا کنیکشن وہ بنتا ہے اور دوبارہ سے چلنا شروع ہوتے ہیں, اور پھر پتہ لگتا ہے کہ مائنڈ کتنے کام کر رہا تھا, کتنے کام تھے مائنڈ کے جو اللہ تعالیٰ نے. بچہ پیدا ہونے کے بعد نہ روئے وقتہ پڑ جاتا ہے, لیبر روم میں وقتہ پڑ جاتا ہے. بچوں کا ڈاکٹر اب تو کامن ہو گیا جی کہ لیبر روم ایک گائناکالوجسٹ کے ساتھ ایک اچھا بچوں کا کنسلٹنٹ ڈاکٹر وہاں موجود ہوتا ہے کہ کوئی اگر چیلنج آیا تو اسی وقت اسے مینیج کیا جائے. وہ جو رونا ہے, وہ جو سانس لینا ہے, وہ جو اتنا نیچرل فنکشن ہے, وہ اللہ نے کہیں نہ کہیں مائنڈ میں رکھا ہوا ہے. وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو سروائیول ہے. وہ نہ ہو, کسی کو درد محسوس نہ ہو, فرض کیجیے, وہ نارمل نہیں ہے, ایب نارمل. یہ درد کا محسوس ہونا, ہاتھ کا پیچھے ہٹ جانا, کتنا فطرتی ہے کہ ہم کتنے نقصانوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی کہ برین اور برین کا فنکشن مائنڈ, اور مائنڈ جو ہے وہ بہن نے بتایا ایک سافٹ ویئر ہے, میٹا فزکس ہے. اس مائنڈ کے کتنے فنکشنز ایسے ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا اور وہ کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. لیکن اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, مائنڈ کا ایک حصہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیبٹس پارٹ. یہ وہ حصہ ہے جس میں عادتیں پڑھی ہوئی ہیں. عادت پہ کبھی کوئی کتاب پڑھی آپ نے, دی پاور آف ہیبٹ؟ اور یہ ایک بڑی کمال کی کتاب ہے, ایٹامک ہیبٹ. اچھا, ایک اور کمال کی کتاب, وہ تو میری بڑی فیوریٹ ہے, ٹینی ہیبٹ, دی ٹینی ہیبٹس. یہ ساری کتابیں بڑی فیمس ہیں. ابھی تک یہ پتہ لگا ہے کہ عادت بننے کا وقت کہیں پیدائش کے فوراً بعد سے آگے کا سارا وقت ہے. اور بہت سی عادتیں ہماری, یعنی مائنڈ کی عادتیں پہلے 6 سالوں میں بن چکی ہوتی. ایک ٹرم ہے, ایک ورڈ ہے, پیمپرڈ چائلڈ. پیمپرڈ کون ہوتا ہے جی؟ پیمپرڈ چائلڈ کون ہوتا ہے جی؟ جو بڑے تو ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو ہر چیز میں ڈپینڈنٹ کیا جائے کسی پہ کہ نہیں میرے سے پوچھ کے چلنا ہے, یہ میں بتاؤں گی. ماں پیار سے کہہ رہی ہے, انسیکیورٹی میں کہہ رہی ہے, خوف کی وجہ سے کہہ رہی ہے, مسئلے دنیا کے دیکھ کے کہہ رہی ہے میرے بیٹے نہیں, اکیلے نہیں جانا. ہر چیز میں وہ کہہ رہی ہے نہیں میں ساتھ. اب ہو کیا رہا ہے کہ اس کا سائز, پیمپرڈ چائلڈ کا سائز وہ پائی ہو جائے گا, لیکن ہے وہ پیمپرڈ چائلڈ. اب ماں کیا کرتی تھی, ذرا سنیے کہ اس کی ایک عادت کہیں بیٹھی 6 سال کی عمر تک کہ جب بھی میں نے کوئی بات منوانی ہے تو میں روؤں گا, میں پھٹا ڈالوں گا, میری بات مان لی جائے گی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ارد گرد اپنے, کہ موبائل فون بچے سے لے لیا جائے جو کہ 2 گھنٹے سے خبتی ہو کے دیکھ رہا ہے, تو وہ روتا ہے, وہ چیختا ہے, اور ماں کہتی ہے دے دیو نا, تاڈا کی جاندا ہے, نیٹ تے فری ہوندا ہے, موبائل تو میرا ہے. اچھا, اب اس سے پتہ لگا کہ یہ جو ایک دم سے پھڈا ڈال کے اس رزلٹ کو اچیو کیا جا سکتا ہے, اس ڈیزائر کو اچیو کیا جا سکتا ہے جو اندر پیدا ہوئی تھی. اور ایسا ہوتا رہا. آخر کار جو زندگی ملی, زندگی میں تو ایسے نہیں ہے نا جی, لائف میں تو رسپانسبلٹیز ہیں, زندگی میں تو گھاٹا بھی ہے اور نقصان بھی ہے, زندگی میں پروفٹ ہے, زندگی میں لاس ہے, زندگی میں کبھی رسپیکٹ ہے, کبھی انسلٹ ہے, زندگی میں کبھی فیڈ بیک ہے اپریسیشن کی شکل میں, کبھی فیڈ بیک ہے کرٹیسزم کی شکل میں. زندگی میں آپ کو کبھی بہت سا فائدہ ہو جائے گا, کبھی بہت سا نقصان ہو جائے گا. زندگی آپ جیسی چاہیں گی بعض اوقات ویسی نہیں ملے گی. زندگی میں بڑی جگہ پہ پھڈا ڈالیں گی لیکن آگے سے وہ رسپانس نہیں آئے گا جو وہ پرانا اماں کا رسپانس تھا. اور وہ کیا تھا, ہائے میرا پتر, فوری طور. مثال, وہ گاڑی چلاتے ہوئے اگر اگلی گاڑی کو اس نے ہارن کیا اور اس نے رستہ نہیں دیا, پیمپرڈ چائلڈ ہارن دینے کے بعد 2 بار ہارن دینے کا ہٹ کرے گا یا گالی نکالے گا, کیونکہ اس کی کہیں 6 سال کی عمر میں پریکٹس بیٹھی ہوئی ہے کہ اس ریئیکشن کی وجہ سے. آج سائیکالوجی یہ کہہ رہی ہے کہ وائلنس, نفرت, پھڈا ڈالنا اور نفسیاتی پرابلم, یہ بڑی کمال کی میں نے یہ نئی چیز پڑھی ہے جی, میں آپ کو چاہوں گا یہ بتاؤں. انہوں نے یہ پتہ لگا لیا ہے کہ اس کی ساری بنیادی وجہ جو ہے وہ بچپن ہے. جس کا بچپن خراب تھا اس کی پوری زندگی خراب, اور جس کا بچپن اچھا تھا اس کی پوری زندگی کمال کی. تو وہ ایک کمال کی کتاب
دنیا میں ایک متعارف ہوئی اور انہوں نے ڈھونڈا اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے کاش یہ کتاب میرے ماں باپ پڑھ لیتے, کاش یہ کتاب میرے باپ نے اور ماں نے پڑھی ہوتی. اور اس میں لکھا کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ساری کی ساری جو عادتیں بچوں کی ہیں وہ خراب عادتیں پہلے 6 سالوں میں بنا دی ہوتی ہیں, اچھی عادتیں بھی پہلے 6 سالوں میں بن چکی ہوتی. کوئی اچھا ہے یا برا ہے, دو ہی چیزیں نہیں, اچھا ہے یا برا ہے, کوئی کیوں اچھا ہے, غور کریں ذرا, اس کی عادتیں اچھی ہیں. اور کوئی برا ہے, اچھا اب دیکھیے گا ورڈ ہے نا بیوٹی, یہ اتنا ایک کمپیریٹیو سا ورڈ ہے بیوٹی کہ اس کو وقت کے ساتھ ساتھ بیوٹی کی ڈیفینیشن بھی ہماری ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے. جوائے بچے کے لیے چوٹا ہے, بڑے کے لیے کاروبار کا جیک ہے, کسی کے لیے جوائے جو ہے, مطلب کل کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی کہ 2 اینالسٹ ٹی وی کے لڑ رہے تھے اور ایک صاحب نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ فوراً ٹی وی لگاؤ, ان کی لڑائی دیکھو اور مزے لو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کئیوں کے لیے جوائے جو ہے وہ لڑائی ہے, ایک نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ کسی کی تکلیف میں خوش ہوتی ہے. جیلسی ساری بچپن سے ہوتی ہے, حسد سارا بچپن میں کہیں نہ کہیں اس کے نرچر ہوا ہوتا ہے, اس کے بیج رکھے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بیج. تو اس کتاب میں اس نے کہا کہ کاش یہ کتاب میرے ماں باپ نے پڑھی ہوتی. اور نتیجہ کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی 6 سال میں ساری عادتوں کا پیکج بنتا ہے. جو بیوٹی ہے, میں واپس آتا ہوں, بیوٹی ایک بڑی زندگی کے وقت تک دیکھنا بیوٹی ہے, آنکھ سے دکھ رہا ہے تو بیوٹی ہے. لیکن جب واسطہ پڑتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ جو دیکھا ہوا وہ بیوٹی نہیں ہے, جو عادتیں ہیں وہ بیوٹی ہے. بیوٹی کمپیریٹیو چیز ہے جی, یہ ریلیٹ کرتی ہے, یہ فکس نہیں ہے کوئی چیز. اس کے اتنے ریفرنس ہیں, بیوٹی کے ورڈ کے اتنے ریفرنس ہیں, اور اس میں سے ایک ریفرنس میں نے آپ کو بتایا جو بڑا سالڈ ریفرنس ہے, اور وہ کیا ہے, بیوٹی بیسیکلی ہیبٹس ہیں. اچھی عادتیں ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے, بری عادتیں بہت بڑی بدصورتی ہے, بہت بڑی بدصورتی ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ 6 سال میں جو عادتوں کا پیکج ڈاؤن لوڈ ہو گیا, نہ ماں کو پتہ لگا, نہ بچے کو پتہ لگا, نہ کسی کو پتہ لگا, نہ ہمیں پتہ لگا. بلکہ میں کہتا ہوں شاید ماں باپ کا سم ٹائم اکثر تو قصور نہیں ہوتا نا, محبت میں ستیہ ناش بندے کے کر دیتے. پیمپرڈ چائلڈ کتنی خلوص چاہ کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کا ستیہ ناش ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز لائف کی وہ نہیں جانتا. جب زندگی گلے پڑتی ہے تو وہ زندگی ویسی نہیں ہوتی جس طرح ماں ہمیں ہر جگہ نواز دیتی تھی اور ہر بات مان لیتی تھی اور تھوڑی سی ضد سے کوئی نتیجہ نکل آتا, ایسے نہیں. اب ان عادتوں میں کتنی عادتیں ہیں, مجھے بتائیے گا, ہم ایک ایوریج پیکج میں ایک انسان میں کتنی عادتیں ہوتی ہیں؟ ذرا نوٹ کیجیے, میں واپس جانے لگا ہوں. میں نے کہا تھا ایک برین ہے, اس برین کا فنکشن کا نام مائنڈ ہے, جو کہ میٹا فزیکل ہے, جو کہ سافٹ ویئر ہے. اس میں پہلے سے ہی بہت سے سافٹ ویئر موجود ہیں جو پیدائشی ہیں اور وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جی. دل کا دھڑکنا, ہمارے سیلز مر رہے ہیں, نئے بن رہے ہیں, ہارٹ بیٹ, پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے اندر چل رہا ہے, وہ سافٹ ویئر مائنڈ میں کہیں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے وہ ڈیمیج ہو جائے. دیکھیں نا, اللہ نہ کرے حادثہ ہوتا ہے, موٹر سائیکل سے بچہ گرتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بچہ ریکور کر گیا, میموری لاس ہوگی. یا وہ کہتے ہیں جی بچہ ریکور کر گیا لیکن دھڑ سے نیچے وہ جو سافٹ ویئر ہے, وہ برین کا وہ پارٹ جس میں وہ سافٹ ویئر پڑا تھا وہ ڈیمیج ہو گیا. یا بینائی چلی گئی ہے, فلموں میں ہم نے بہت دیکھا جی, حادثہ ہوا اور اس کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی جی. ٹھیک ہے جی, اب وہ جو ہیروئن ہے وہ ایک اندھے ہیرو کے ساتھ زندگی گزار کے دکھاتی ہے کہ ہم جئیں گے, ہم مریں گے ساتھ ساتھ, تنو بھی مارا گی, آپ بھی مار جاؤں گی انشاءاللہ. یہ وہ کہانی چل پڑتی. زندگی کتنی پریکٹیکل ہے. واپس آتا ہوں, جو پہلے 6 سال ہے آپ کے خیال میں ہم سب میں کتنی کو آتے ہوتے ہیں, کوانٹٹی آف ہیبٹس کتنی ہوتی ہے؟ کیونکہ اصل میں تو ہم ہیبٹس ہیں نا, یہ سمجھ آ گئی جی. انسان ایک جسم ہے جس کی عادتیں ہیں. کیا بولا میں نے؟ انسان کیا جی؟ انسان ایک جسم ہے جس کی عادتیں ہیں, جس میں ایک برین ہے, اس میں وہ ساری عادتیں پڑی ہوئی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے, کتنی عادتیں ہوتی ہیں مجھے؟ میں کہتا ہوں وہ 6 سالوں میں یا پوری زندگی میں ٹوٹل ہیبٹس ہماری کتنی ہوتی ہیں؟ اگر فرض کرتے ہیں, ایک اور ڈائیگرام بناتے ہیں کہ اگر یہ ٹوٹل ہیبٹس ہیں, یعنی فرض کیجیے 100 کی کیپیسٹی ہے, میں کہتا ہوں چلے 100 ایکشنز ہیں, 100 ایکشنز, اس میں سے کتنے ایکشنز ہیبٹس ہوتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو آپ نے صبح سے ابھی تک جتنے ایکشن کیے ہیں, مثلا دیکھنا بھی ایک ایکشن ہے, فار یور ویری کنفیڈنس, سوچنا بھی ایک ایکشن ہے,
خاص طرح سے سوچنا بھی ایک ایکشن ہے, صحیح یا غلط سوچنا بھی ایک ایکشن ہے. یہ ہمارا, اچھا آپ نے نوٹ کیا کچھ لوگ کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کچھ لوگ آخری دانہ تک کھاتے ہیں, چاول کا دانہ بھی چوک کے منہ چ پاندے نہیں, شکر الحمدللہ. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پلیٹ بھر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سائڈ پہ کر کے ڈالتے ہیں. ایون کہ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا, یہ کاپی پہ لکھنا, نوٹ کرنا, سیل فون استعمال کرنا, ہمارا بیٹھنے کا انداز, ہماری ایک ٹانگ, یہ والی جو ایک ٹانگ ہے نا کئیوں کی, یہ نیچے والی, یہ رو رو کے تھک گئی ہے کہ میرا قصور کیا ہے, تم اس کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دو, وہ اس کا کیا قصور ہے, یعنی وہ کئی دفعہ کہہ چکی ہے, سن ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو کرتے ہیں, پھر دوبارہ رکھ دیتے ہیں. آپ نوٹ کیجئے گا, ہم شاید سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 99.9% ہیبٹس ہیں. ایوری تھنگ از ہیبٹ. آپ کے بولنے کا ایک انداز ایک عادت ہے, آپ کی جلد بازی, آپ کی سکون میں ہونا, اطمینان میں ہونا, آپ کا دیکھنا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا دروازہ کھولنا. یہ ابھی دیکھیے گا تھوڑی دیر ایک بندہ آئے گا, گور کر کے کھول کے اندر آ جائے. اچھا کچھ آئیں گے بڑے آرام سے اس کو کھول کے دروازہ بند. اب وہ کیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں کتنا کیئر ہے اس کے اندر, وہ کیئر نہیں ہے, وہ ہیبٹ ہے اس کی, جو کہ اچھی عادت ہے. نیا پوائنٹ سن لیجئے گا, بندہ اچھا یا برا نہیں ہوتا, اس کی عادتیں اچھی یا بری ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب مثال لیجیے, اگلی بات ذرا سمجھنے والی. ہماری کچھ عادتیں ایسی ہیں جو کسی کو بری لگ رہی ہوتی ہیں, اور ہماری کچھ عادتیں جو کسی کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. ہماری کچھ عادتیں ہیں, بڑے دھیان سے سنیے گا, کچھ عادتیں ہیں جو ہمیں ہارم پہنچا رہی ہوتی, نقصان دے رہی ہوتی, اور ہماری کچھ عادتیں جو ہمیں بہت سا فائدہ دے رہی ہوتی. بچہ ناخن کھاتا ہے, اتنا کھاتا ہے کہ بلڈ نکل آتا ہے یہاں سے, میں نے دیکھیں. ایک عادت ہے ناخن کھانا, سگریٹ پینا, اس کا میڈیکلی کیا فائدہ ہے, ایک عادت ہے جس کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. یہ چند مثالیں. میں دوبارہ وہی یہاں جو کھڑے جملہ بولا تھا ریپیٹ کر دوں, ہمارا سوچنا بھی کیونکہ عادت ہے, ایک ایکشن ہے نا بیسیکلی. ہماری بعض طرح سے سوچنا ہمارے لیے بہت سا فائدہ مند ہوتا ہے, اور ہمارا بعض طرح سے سوچنا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے, بہت سا نقصان دہ ہوتا ہے. مثلا فرض کریں ایک بندے کو سوچنے کی عادت پڑی ہے, اور اس کی سوچنے کی عادت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے برا سوچتا ہے, تو کیا ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہوگا جی, ہر ایک کے لیے برا سوچنا. پہلا کام کیا ہوگا جس میں, ایسا بندہ کیا ہوگا جی, منفی ہوگا, ایسا بندہ شکی ہوگا, ایسا بندہ نیگیٹو کومنٹ کرے گا, ایسا بندہ اس کے زندگی میں اگر اچھے لوگ بھی آئیں گے تو آخر کار کیا ہوں گے, وہ نکل جائیں گے. ایسا بندہ کیا ہوگا, آخر کار لوگ اس سے کنارہ کرنے لگ پڑیں گے. ایسا بندہ کیا ہوگا, وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا. ایسا بندہ آخر کار کیا ہوگا, اس کا مینٹل پیس خراب ہو جائے گا. ایسے بندے کے ساتھ اور کیا ہوگا, اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی اس کو. ایسے بندے کے ساتھ کیا ہوگا جی, آخر کار وہ مریض ہو جائے گا. صرف شروع کہاں سے کیا تھا, ایک عادت سے. وہ کیا تھا, منفی سوچنا. ایک بندہ اچھا سوچتا ہے, صرف اچھا سوچنے سے, اگر اس کی عادت ہے, تو کیا ہو رہا ہے, اس کے اچھا سوچنے سے اس کے گمان اچھے ہوں گے. وہ بیڈ ایکسپیرینس کو لرننگ کہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برے پہ بھی ہم نے اچھا ہی سوچنا ہے. اس میں سے اچھا یہ ہے کہ لیسن لے لیں. اس نے لیسن لیا اور آگے نکل گیا. اس کی زندگی میں اچھے بندے ریٹین کرے گا, وہ ٹک جائیں گے, ان کی قدر کرے گا, وفاداری کرے گا, اہمیت دے گا. ایک بات نا, پوائنٹ بڑا زندگی کا اہم یاد رکھیے گا, ہماری جو گروتھ ہوتی ہے نا, گروتھ, یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے ہمارے, میں اسے SG لکھ رہا ہوں, سوشل جینیس کے ساتھ. سماجی بندہ, سوشل بندہ, خوش اخلاق بندہ, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا بندہ زیادہ گرو کرتا ہے بنسبت کلا رہ جانے والا. بنیاد اس کی کیا ہے, اخلاق کی, اچھا سوچنا. پہلی بیس لائن کیا تھی, اچھے سوچنے سے اچھا عمل ہوا, اچھے عمل سے ایک سوشل جینیس پیدا ہوئی, اس سوشل جینیس سے گروتھ ہونی شروع ہوگی. ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا لکی ہے جی, دیکھیں جی ہاتھ ڈالتا ہے سونا ہو جاتا ہے, جدھر جاتا ہے سارے عزت کرتے ہیں, جدھر جاتا ہے رستے بننے لگ پڑتے ہیں. وہ اصل میں کیا ہے, اس کی سوچ ہے, جو اس کی عادت ہے. اور وہ عادت کب, پتہ نہیں کب بچپن میں کہیں بنی تھی. اندر سے برے ہیں اور باہر سے اچھا کر رہے ہیں, تضاد آ گیا نا. اصل میں تو جو اندر میں ہے وہ اصل میں ہے, اصل میں وہ برے ہیں. اب ہوگا کیا, وہ جو باہر سے ان کا اچھا ہونا ہے نا, وہ بڑی جلدی ایکسپوز ہو جائے گا. کامن ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایسا, کامن ایکسپیرینس ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, اچھا ایک بار ہو جائے, 2 بار ہو جائے, 4 بار ہو جائے, 5, اس آخر کار کیا ہوتا ہے, جب بہت زیادہ ایکسپوز ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں. ایسے کتنے لوگ نہیں ہیں میڈیا پہ اور پولیٹیشنز اور
کہاں کہاں جن کو ہم نے یہاں سمجھا تھا, اور اس کے بعد آخر کار ہمیں پتہ لگا یار وہ وہاں نیچے بھی نہیں ہے نا. اچھا کہیں ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ کی زندگی میں جن کا شاید کوئی ایکٹ آپ کو اچھا نہیں لگا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پتہ لگا یار یہ بندہ بہت گریٹ ہے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کی زندگی میں آپ کی جو فرسٹ امپریشن یا انٹریکشن ہے وہ اچھی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن وقت کے ساتھ پتہ لگا کہ نہیں یار ایسا ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ایسی نہیں ہے بات. از اے گڈ مین, از اے گڈ وومن. اب دیکھیں جس کو میں نے مائنڈ کہا تھا, مائنڈ کو نا اٹ سیلف سمجھنے کے لیے اتنا لٹریچر اور اتنی کتابیں, اور میرا اتنا پسندیدہ موضوع ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آخر کار میں اسپیشلائزڈ ہی ہو گیا نا. ہوتا ہے نا آخر کار بندہ ایک ہی ٹاپک پکڑ لیتا ہے. رونڈا بائرن نے سیکرٹ پکڑ لی اور ٹونی رابنس نے ریفارم پکڑ لی, اور میرا دل کرتا ہے آخر کار میں اسی ٹاپک آخر کار مائنڈ کو پکڑ لوں. اتنا بڑا موضوع اور مضمون ہے کہ لوگوں کے دکھ ختم ہو سکتے ہیں. مائنڈ کے کچھ چھوٹے چھوٹے بیسک پرنسپل سمجھیں, بے شمار ہے, میں کچھ ایک دو بتاؤں گا تو پھر آگے چل پڑے گی بات. مائنڈ کا ایک پرابلم ہے, مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے نا, جو بھی چل رہا ہے, میں اس طرح کے سائن کو اس کا مطلب سمجھے گا چل رہا ہے. مائنڈ میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے مائنڈ کو کیا لگتا ہے یہ اصلی ہے. مائنڈ اپنی پرسیپشن میں اور ریئلٹی میں فرق نہیں نکال سکتا. اس کے لیے اس کو سکھانا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کا موڈ آف ہے, اٹ مینس کہ جو مائنڈ چل رہا ہے اس میں موڈ آف ہے, اور دنیا کی بیسٹ کافی آپ کو بتایا نہیں صرف گیا, دنیا کی بیسٹ کافی آپ کے سامنے لا کے رکھی گئی ہے, اور ایک برانی پڑی ہوئی ہے والنٹس کی, آپ نے کہا یار بکواس, کیونکہ اصل میں ریئلٹی کیا, مائنڈ کے لیے ریئلٹی کیا تھی جو چل رہی ہے, حالانکہ ریئلٹی وہ نہیں ہے, وہ ایک مائنڈ ہے. اس کو اور آسان کرتا ہوں, مائنڈ کا نا اپنا مائنڈ کوئی نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ سمجھ آ جائے نا تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مشکل بات ہے یہ, میں دوبارہ مجھے شاید 20 سال لگ گئے اس کو سمجھتے میں, ابھی بھی میں پریکٹس کروں. اپنے آپ کو یاد کرو, اگر ہم اپنے آپ کو یاد کروانا شروع کر دیں کہ یہ جو اس وقت چل رہا ہے یہ میرا مائنڈ ہے, اصل میں نہیں ہے. میں آپ کو چند دن کا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں جو ہم سب نے کیا. ڈالر اوپر چلا گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, رونے پٹنے ٹی وی پہ چل پڑے, ہلکی ہلکی ڈھولکی بجنے کی بجائے زور زور سے بجنے لگ پڑی, پریشانی کی, نہیں سارا کچھ ہوا. یار آپ نے ناشتہ کرنا نہیں چھوڑا, روز آپ گاڑی نکالتے ہیں, چلاتے ہیں, پیٹرول ڈلواتے ہیں, کھانے کھا رہے ہیں. آپ اس دوران آپ نے ہوٹلنگ بھی کی ہوگی, کوئی 2 بار شاپنگ بھی کی ہوگی, کوئی پہلے کی طرح کوئی اچھا سا بھی گھر میں کچھ ہوا ہوگا, کوئی ایک آدھا پھڈا بھی پڑ گیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں پر ہوا واقعہ ہوا, لیکن ہمارے مائنڈ نے کیا کیا, جنہوں نے صرف یہی کیا نا ان کی ہر چیز خراب ہو گئی, کیونکہ مائنڈ نے کہا ڈوب گئے, مر گئے, لٹ گئے, بس اب یہ گیا. مائنڈ نے کیا. آپ کسی کو بھی خوف خدشے چیزیں بہت سی دکھا دیجئے, اس کے بعد اسے کہیے اب یہ دنیا کا بیسٹ کھانا آپ نے کھانا ہے, جو مائنڈ میں چل رہا ہے نا اسے وہی ریئلٹی لگے. مائنڈ کو ریئلٹی وہی لگتی ہے جو چل رہا ہوتا ہے. انسان کے دماغ کا اگلا پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مائنڈ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہ مائنڈ ہوتا ہے, اصل میں وہ نہیں ہوتا. مائنڈ کا مائنڈ نہیں ہے, مائنڈ کا مائنڈ. میں نے ایک ہی بات کہی تو اتنے 40 لوگوں نے سنی, سب کو ایک ہی بات مختلف لگے گی. کوئی میرا ایک ایکٹ اچھا لگے گا اور ایک ایکٹ برا لگے گا ایک ہی وقت میں. کیوں؟ کیونکہ مائنڈ سب کا ڈفرینٹ ہے. بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ وی آر ڈفرینٹ بیکاز ہماری عادتیں مختلف ہیں. وی آر ڈفرینٹ بیکاز آف ہم سب کے مائنڈ ڈفرینٹ. ہم کیا ہے جی؟ ہمارے مائنڈ ڈفرینٹ, وی آر ڈفرینٹ. دی تھرڈ پوائنٹ, یہ میں شادی کے ٹائم کاؤنسلنگ اگر کسی کے کروں تو یہ بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ مائنڈ کے ساتھ شادی ہو رہی ہے نا, مائنڈ کی شادی مائنڈ کے ساتھ, تو میں کہتا ہوں اس مائنڈ کی کتنی عمر ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے سر 30 ایئرس. تمہاری کتنے مائنڈ کی عمر ہے؟ سر 25 ایئرس. میں کہتا ہوں 25 سال پرانا دماغ مائنڈ اور 30 سال پرانا مائنڈ آپس میں ملنے لگا. دونوں کا بیک گراؤنڈ ہے, دونوں کا نرچر ہے, دونوں کی عادتیں ہیں. جب دونوں مختلف ہیں تو خدا کے لیے برداشت کرنا, صبر کرنا, عاجزی سے چلنا, ریئیکٹ نہ کرنا, سیکریفائز کرنا. ٹھیک ہے. اچھا وہ فوری طور پہ آگے سے کیا کہتی ہیں مجھے عموماً جو ابھی شادی ہونے جا رہی ہے ابھی, وہ کہتے ہیں نہیں سر ہی از اے واو مین سر کو پتہ نہیں ہے نا سر اس کا تو فیوریٹ جو پرفیوم ہے کریڈ ہے سر مہینے میں ختم کرتا ہے ₹1,00,000 کی بوتل. اچھا جیسے ہی شادی ہوتی ہے وہی روتی آ جاتی, کہتی سر وہ نہانا نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار مسئلہ یہ ہے کہ ہم
کوئی بھی جب کسی سے مل کے ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, ہم امپریس کرنے کی K2 پہ چلے جاتے ہیں. اس وقت ہماری وہ عادتیں ایکسپوز نہیں ہو رہی ہوتی جو اصل میں ہیں. ہم بیہیو کرتے ہیں, ہمارا وہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے پنجابی کے اتنے خوبصورت محاورے ہیں, راہ پہ جانے واہ پہ جانے. کیوں ہے؟ آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو بندے کا پتہ لگتا ہے یار. آپ کسی کے ساتھ اچھا جی کھا کے دیکھ لیں, سو کے دیکھ لیں, رہ کے دیکھ لیں, ٹریول کر کے دیکھ لیں, ورت کے دیکھ لیں. پتا بھائی میں سب سے زیادہ نا اگینسٹ تھا پوری زندگی. مطلب نئے بندہ پڑھتا ہے کتابیں بندہ, میں اگینسٹ تھا یار یہ رسمیں غلط ہیں شادی کی ہمارے یہاں انڈو پاک میں نا. اچھا میں اس کو اسلامک پراسپیکٹو سے دیکھتا تھا کہ یار یہ اسلام میں کہاں پر ہے. اچھا میری دادو نا بڑی, وہ لگ لیلا انہیں جنت میں جگہ دے, وہ میری بڑی بیسٹ فرینڈ بھی تھی. وہ کہا کرتی تھی پتر یہ بڑیاں ضروری نے. اچھا میں کہتا تھا کیوں ضروری ہیں؟ وہ کہتی انہی میں ہی ایکسپوز ہو جاتی ہیں فیملی. آپ یقین کیجئے گا جتنا ورتنے سے ایکسپوز ہوتا ہے نا بندہ, مائنڈ کھل جاتا ہے نا. اصل میں جو چھپی ہوئی چیز ہے, خفیہ کیا ہے جس کو ہم نیت کہہ رہے ہیں, وہ مائنڈ ہے. اچھا اس کے باوجود لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ تو کھلتی ہیں, مجھے آ کے بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی کھلی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یار بہت لالچی لوگ ہیں. تو اچھا اوپر سے پتہ لگا لڑکا تھوڑا بہت پیتا بھی ہے, تو کیا کریں. تو اب میں کہتا ہوں جی پلیز پیچھے ہٹ جائیں. کہتے نہیں مہینے بعد آئے گا شادی کا کارڈ آ گیا. میں کہوں یار آپ تو پیچھے ہٹنا تھا. کہتے نہیں ایسی ڈیسائیڈ کیا کڑی آپ ہی چھڑا لے گی. سر 6 سال کی عمر میں عادتیں ملی ہیں, 6 سال تک ہو چکی تھیں اور پوری زندگی کی عادتیں ہیں. وہ جا کے ڈوپامین ہائی ہوا ہے لو ہونے کی وجہ سے وقتی طور پہ, وہ نیچے جانا ہے, سیروٹونن لاجک نے اوپر آنا ہے, تو بعد میں پتہ لگتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس حالت کو پرلونگ کر لو نا, تھوڑا سا لٹکاؤ تو سارا بخار اتر جائے گا. کوئی تیار نہیں ہے. آپ کو ایک ویسے بڑی پکی پتہ کی بات بتا دوں, حالت محبت میں بدبو نہیں آتی, جرابوں کی بھی نہیں آتی. محبت کی حالت ہوتی ہے نا. ہاں لو ہارمونز سب سے زیادہ بلائنڈنس کو چیز پیدا کرتی ہے. تو 2 چیزیں سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہے, کئیوں نے پڑھی ہوگی, 2 چیزیں ایسی کمال کی چیزیں, اینگر اینڈ لو. دنیا کی جتنی کنسٹرکشن ہوئی ہے ان 2 ایموشنز پہ ہوئی ہے. لٹریچر لکھے گئے ہیں, جواب کے کسی نے انسلٹ کر دی کو بڑے بڑے لوگ بن گئے ہیں. ایسے ایسے واقعات ہیں, تاج محل بننا امپاسبل. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی, بڑی عنایت, بڑی نوازش.